لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم امداد کن نظر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر خذ بیدی شیئا للہ یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ امداد کن فی سبیل اللہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ حق مسئلہ عرض کرن کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مینوں اور تہانوں سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے حضور کے غلاموں سارے بولو آمین آقا علیہ السلام کے غلاموں قرآن پاک دی ایک آیہ مقدسہ دا کچھ حصہ میں عرض کیتا جس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر نبی رسول پیغمبر نے سارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی تو بعد اللہ کے سارے نبیاں رسولوں کے وچوں
افضل ترین ہستی ہے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے غلاموں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی ولادت با سعادت کے حوالے کے نال پچھلی بار میں گناہ گار بیان کیتا سی، اور کچھ فضائل و کمالات آپ کی عظمت اج عرض کرنے اللہ تعالیٰ سمجھن کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت امیلہ نے آپ کو غار کے جنم دیتا۔ آپ غار کا منہ بند کر کے واپس آ گئے اپنے گھر۔ سرکار کی زبانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شان میں عرض کرنا، حضور نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اے عبداللہ بن عباس، اللہ دے خلیل کی انوکھی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ نے جدو آپ کو غار دے جنم دیتا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ بڑی تیزی کے نال پرورش پا رہے سن۔ جدو پہلا دن سی نا، والدہ آئیاں، دیکھا غار دے منہ تے بہت بڑا پتھر ہے، آپ پریشان ہوئی ہیں کس طریقے ہٹے گا۔ بس آپ نے دل دے وچ ارادہ کیتا، غار دے دہانے تو پتھر نے ہٹنا شروع کر دیتا، پتھر نے ہٹنا شروع کر دیتا۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، پتہ چلتا ہے کہ سارے پتھر یہ برابر نہیں ہوندے، بلکہ کچھ ایسے پتھر ہوندے نے جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دے نیک بندہ کی طرف نسبت ہو جاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں پتھراں نوں یہ صلاحیت عطا فرماندا ہے، وہ بندے دے دل دا ارادہ جان جاندے ہیں۔ ایک پتھر دا نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے پتھر دا تے ذکر ہے نا، جس پتھر تے آپ عصا مارتے سن تے پانی دے چشمے جاری ہو جاتے سن، یاد رکھو وہ پتھر جڑا ہے نا، اس پتھر کے متعلق تفاسیر دے وچ آندا ہے کہ وہ ایک مربع فٹ سی پتھر، جس پتھر تے آپ اپنا عصا مارتے سن وہ ایک مربع فٹ سی، اور ہر وقت وہ آپ دے نال آپ دے تھیلے دے وچ ہی رہندا سی۔ ایک وقت وہ بھی آیا جدو قوم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تے الزام لایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بڑے باحیا سن، حیادار اللہ دے نبی سن۔ آپ جدو نا دے سن نا تے چھپ کے نا دے سن، پردہ کرتے سن۔ قوم نے یہ کہنا شروع کر دیتا کہ موسیٰ کلیم اللہ کو کوئی بیماری ہے جن کی وجہ دے نال نہ چھپ کے نا دے تے انہاں دا جسم جڑا ہے نا نظر نہیں آندا۔ قوم نے اعتراض کرنے شروع کر دیتے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی سن، نبی ہوندہ ہی بڑا باحیا ہے۔ قوم جو اعتراض کرتی سی نا، ہن اللہ دے کلیم تے جواب نہیں دے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے کلیم علیہ السلام ایک دفعہ نہان لگے باہر چشمے تے آپ نے نا اپنے کپڑے اتارے تو اس پتھر تے رکھ دیتے۔ جدو کپڑے پتھر تے رکھے آپ چشمے دے وچ اترے، وہ پتھر جڑا ہے نا آپ دے کپڑے لے کے اس طرف دوڑا جس طرف وہ قوم سی جڑی اللہ دے کلیم نو یہ کہندی سی کہ معاذ اللہ انہاں دے وچ عیب پایا جاندا ہے۔ آپ نے جدو دیکھا اللہ دے کلیم نے کہ یہ پتھر میرے کپڑے لے کے دوڑ رہا ہے، آپ نکلے اس کے پیچھے دوڑے۔ اللہ دے کلیم وہ پتھر چلدا چلدا اس قوم تک پہنچا، اس جیڑی قوم اللہ دے کلیم تے الزام لاندی سی کہ معاذ اللہ انہاں دے جسم دے وچ عیب ہے، داغ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کلیم نو انہاں نے اس حالت وچ دیکھ لیا اور آپ دے ہاتھ وچ چھڑی سی۔ آپ فرماندے سن رک جا۔ وہ پتھر چلدا چلدا جڑا ہے نا انہاں لوگاں دے اس قوم دے کول جا پہنچا جڑی قوم حضرت موسیٰ کلیم اللہ تے الزام لاندی سی۔ تو حضور دے غلاموں، اس دیاں ہور بھی کئی مثالاں نے، لیکن اتھوں یہ پتہ چلتا ہے کہ جڑے پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے نیک بندہ دے نال نسبت رکھن، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں پتھراں نوں ویکھن دی بھی صلاحیت عطا فرماندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نوں سنن دی بھی صلاحیت عطا فرماندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نوں سمجھن دا بھی شعور عطا فرماندا ہے۔ اللہ دے بندو، میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، ذرا غور کرو، جڑا پتھر چند دن اللہ دے کلیم دی خدمت وچ رہے، اللہ اس پتھر نوں صلاحیت عطا فرماندا ہے، یا وہ پتھر جس دی نسبت اللہ
ساڈے نبی محمد رسول اللہ دی عظمت دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو آپ دی والدہ نے جدو دیکھا نا کہ پتھر خود بخود ہٹا ہے، اس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی والدہ سمجھ گئیاں کہ یہ جڑا پیدا ہونے والا بچہ ہے نا، یہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ یہ وہی بچہ ہے جس کے واسطے نمرود نے بے جا مظلومہ تے ظلم کیتا، ہزاراں بچہ کا خون بہایا۔ اے میری گود میں جنم لین والا اے وہی بچہ ہے جڑا نمرود دے ملک نو تباہ و برباد کر دے گا۔ میرے آقا فرماندے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑی تیزی کے نال پرورش پا رہے سن۔ والدہ نے جدو پہلے دن دیکھا نہ جا کے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ انج لگتے سن جس طریقے 8 دنوں کا بچہ ہو گئے۔ دوسرے دن آپ نے دیکھا انج لگتا سی جی 1 مہینے کا بچہ ہو گئے، مہینے تو بعد انج لگتا سی جی سال کا ہوئے، سال تو بعد انج لگتا سی جس طریقے 5 سال کا بچہ ہوئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، میرے آقا فرماندے اللہ تبارک و تعالیٰ دے خلیل بڑی تیزی کے نال پرورش پا رہے سن۔ آ کے نا انہاں دناں دے وچ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی والدہ نے آپ نے اپنے شوہر حضرت طارق بن نحور نے دس دیتا کہ اے میرے سرتاج، اللہ نے مینوں بیٹا عطا کیتا ہے جڑا کہ میں راز دے وچ رکھا ہے۔ مینوں یہ پتہ چلتا ہے کہ جڑا میری گود وچ بچہ پیدا ہویا ہے وہ بچہ عام نہیں ہے، وہی بچہ نمرود دا ملک برباد کر دے گا۔ جب باپ نے سنا نا تو باپ کہنے لگا کہ ہن چل مینوں بھی دکھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ دے نال آئے آپ دے والد، انہوں نے جدو حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا، میرے آقا فرماندے، میرے آقا دی زبانی آپ فرماندے جدو اللہ دے خلیل دے والد نے اپنے لخت جگر کو دیکھا، اس وقت دیکھ کے ہی قربان ہو گئے، کہنے لگے کہ اے امیدہ اتنا خوبصورت بچہ جس نو میرے تو جدا رکھا ہی تے غار دے وچ اس نو رکھ چھڑے۔ آپ نے فرمایا کہ اے امیدہ ہن میں ایک لمحہ بھی ایتھے نہیں رہن دیواں گا، کیونکہ اس بچے نے چہرہ انور کی نورانیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نمرود اس بچے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت طارق فرمان لگے کہ اے امیدہ اے وہی بچہ ہے جڑا نمرود دے ملک نو تباہ و برباد کر دے گا۔ بڑا حسین و جمیل، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑے حسین و جمیل، کئی نبیان دے میرے آقا علیہ السلام نے شکل و شباہت بیان فرمائی اپنے غلاموں کو۔ آپ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے متعلق فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرے غلاموں، آپ نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ نے فرمایا سرخ رنگ والے، گھنگریالے، بارہ والے، آپ نے فرمایا کہ جس نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے چہرے کی زیارت کرنی ہوگی، آپ نے فرمایا کہ وہ میرے صحابی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لگے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس شکل و شباہت نے، آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے فرمایا بڑی سونی شکل والے، بڑے حسین و جمیل۔ حضور فرماتے ہیں جدو میں معراج والی رات، آپ فرماتے ہیں جدو میں بیت المعمور تے پہنچا 7 آسماناں تو اتے، آپ فرماتے ہیں میں ایک بزرگ کو دیکھا جڑے کہ بیت المعمور دے نال ٹیک لا کے بیٹھے سن۔ آپ فرماتے ہیں میں انہوں نے سلام کیتا، انہوں نے مینوں کہا کہ اے میرے پتر، نیک پتر تیرا آنا مبارک ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سن۔ سبحان اللہ، ذرا اچھی آواز نہ دیکھو نا کہ میں سرکار کی زبانی عرض کی کہ حضور فرماتے ہیں ابراہیم اجدے سن، تو پھر سانو سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اتنے سونے سن، میں بیت المعمور کے نال دیکھا وہ ٹیک لا کے بیٹھے سن، بڑی سونی شکل والے۔ صحابہ نے عرض کی تھی حضور وہ اتنے ہی سونے سن تے انہاں دی شکل کنہاں دے نال ملدی سی؟ آقا ابراہیم خلیل اللہ کی شکل کس دے نال ملدی سی؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں، تواڈے وچوں کسے نوں اے شوق ہوے کہ اسی اللہ دے خلیل دے چہرے دی زیارت کریے، آپ نے فرمایا جیڑا ابراہیم خلیل اللہ دے چہرے دی زیارت کرنا چاہتا ہوے او میں محمد رسول اللہ دے چہرے دی زیارت کر لوے۔ آپ نے فرمایا انج ہی ہوے گا جس طریقے ابراہیم خلیل اللہ دے چہرے دی زیارت کی ہوے۔ پھر سبحان اللہ اچھی آواز نال دعا
کوئی لطف کی گل سنائی. جس وقت میرے آقا علیہ السلام کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح ہوا نا حضرت عثمان غنی کے نال, آپ نے فرمایا بیٹی جاننی ہے تیرے شوہر کا مقام کی ہے. انہاں دے وصال تو بعد جدو حضرت ام کلثوم دا دونوں صاحبزادیاں نوں سرکار نے فرمایا, آپ نے فرمایا بیٹیو یکے بعد دیکھے, آپ نے فرمایا ام کلثوم رقیہ تو جاننی ہے تیرے شوہر عثمان غنی کا مقام کی ہے. آپ کی نیاز جبین جھک گئی. آپ نے عرض کیتا ابا حضور تسی دسو, سرکار بھی تے فرما سکتے سن نا کہ عثمان غنی تیری بڑی شان ہے, تیرے گھر نبی کی بیٹی آ رہی ہے, تو بڑا خوش قسمت ہے. میرے آقا یہ بھی فرما سکتے سن نا. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کی عظمت اپنی بیٹی کے سامنے بیان کی تھی. آپ نے فرمایا بیٹی تو جاننی ہے تیرے شوہر عثمان غنی کا مقام کی ہے. آپ کی نیاز زمین جھک گئی. عرض کی تھی ابا حضور بیان کرو. آپ نے فرمایا بیٹی یاد رکھ تیرا شوہر عثمان غنی کوئی عام نہیں ہے, بلکہ عثمان غنی کی دو جلیل القدر نبیاں دران شکل ملتی ہے. عرض کی تھی ابا حضور کہنے, آپ نے فرمایا دیئے ایک تیرے والد محمد بن عبداللہ اور دوسرے تیرے دادا ابراہیم خلیل اللہ, جس نے عثمان غنی کے چہرے کی زیارت کر رہی ہے جی ہے جس نے دو نبیاں کے چہرے کی زیارت کر رہی. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی کا مقام ہے. آج بندے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عزت کے متعلق جدوں تک حملہ نہ کر لوں ادوں تک پتہ نہیں کہتے دین ہی نہیں بیان ہویا. میرے آقا فرماتے ہیں عثمان غنی کی یہ عظمت ہے کہ اس کی شکل دو جلیل القدر نبیاں کے نال ملتی ہے. حضور علیہ السلام کے غلاموں, آقا علیہ السلام کے امتیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اللہ کے خلیل کی عظمت کو بیان فرمایا. اور آپ کی والدہ ماجدہ آپ نا رات کے ٹائم آپ نے غار دے وچوں آپ نو باہر کڈیا. جدو غار دے وچوں آپ نے باہر کڈیا نا رات کے ٹائم, اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. اللہ تعالی کے کائنات نے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوئی بندہ کہے نا کہ آپ نے اس ستارے نو رب کیا, اے رب کہنا اس طرح ہی ہے جس طرح قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کافراں نو فرماوے گا. اللہ فرماوے گا کہ اے نا شرکائی کتھے نے میرے شریک, کتھے نے میرے شریک. ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شریکاں کا وجود تسلیم کر گیا, بلکہ مخالف نو نا ذلیل کرنے واسطے کدے کدے ان کی گل نا اپنی طرف کیتی جاتی ہے. جویں اللہ فرماوے گا کتھے نے میرے شریک, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اپنے شریکہ کا وجود مان رہی ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہوں ذلیل کرنے واسطے, رسوا کرنے واسطے اللہ فرما رہی ہے کتنے نے میرے شریک, میرا شریک ہے ہی کوئی نہیں. میرے نبی کے غلاموں, اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل نے اس قوم کو ذلیل کرنے کے واسطے آپ نے فرمایا اے میری قوم, اے سو آسمان تے چمکن والا اے ستارہ میرا رب ہے. قرآن بیان کرتا ہے فلما افل قال لا احب العافلین. جس وقت وہ ستارہ غروب ہو گیا, ستارہ جب غروب گیا, آپ نے فرمایا لا احب العافلین. آپ نے فرمایا اے
جدو آپ نے دیکھا چند نو دیکھ کے آپ نے فرمایا اے میرا رب ہے، اللہ کا کلام بیان کرتا ہے قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم جدو چند غروب ہویا، چند نو غروب ہو گیا دیکھا آپ نے فرمایا اے رب کہندے ہو تسی، آپ نے فرمایا اے بھی جدو غروب ہویا لئن لم يهدني ربی، آپ کی عمر شریف ہو تو 5 یا 6 سال ہے، آپ بیان کر دینے لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم آپ نے فرمایا اگر میرا رب مینوں ہدایت نہ دیندا اے میری قوم میں بھی گمراہ ہو جاندا۔ جدو چند غروب ہویا، چند غروب ہونے کے بعد اللہ کا کلام بیان کرتا ہے جب جناب والا صبح کا وقت ہویا، جس وقت سورج نکلا آپ نے سورج کو دیکھ کے آپ نے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة جدو آپ نے دن نو دیکھا چند دنوں بڑا، آپ نے فرمایا ہاذا ربی ہاذا اکبر، آپ نے فرمایا اے رب اونا تو بڑا، مطلب کی ہے کہ ستارے دے نالوں قمر چند بڑا تے چند دے نالوں سورج بڑا۔ میرے نبی دے غلاموں قرآن بیان کردا ہے فلما افلت قال یا قوم، اللہ کے پیارے خلیل نے اس قوم نے فرمایا اے میری قوم فلما افلت قال یا قوم انی بریء من المشرکین۔ اے نبی کی شان ہے، آپ نے فرمایا اے میری قوم اے جڑا غروب ہو جاوے، آپ نے فرمایا میں اس تو بری الزمہ میں نہیں مندا۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم میں اس تو بیزار ہاں کہ میں شرک کرا۔ میرے نبی دے غلاموں ذرا توجہ کرنا، آپ کی عمر شریف 4 یا 5 سال ہے، اللہ کے خلیل نے اس طرح جنال تبدیل فرمائی۔ آپ نے فرمایا اس ستارہ رب نہیں ہو سکتا، اللہ کے خلیل نے فرمایا قمر چند نہیں رب ہو سکتا، آپ نے فرمایا اے شمس دن سورج، آپ نے فرمایا اے نہیں رب ہو سکتا۔ اے میری قوم نہ میں ستارے نو رب بننا، نہ میں قمر نو رب بننا، میں نہ شمس نو رب بننا۔ وہ قوم کہنے لگی اے ابراہیم پھر دس تو کی کہنا ہے؟ آپ نے جڑی گل کی تھی اللہ نے قرآن کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ قرآن پڑھا جاوے تو سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ اے میری قوم میں اپنا سر اس رب دے حضور جھکایا جس نے زمین کو پیدا کیتا، جس نے آسمان کو پیدا کیتا، جس نے اس سورج سیارے ستارے جس رب نے بنائے نے۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم میں اس رب نو مننا جس رب دی ستارہ بھی مخلوق ہے، قمر بھی جس دی مخلوق ہے، شمس بھی جس دی مخلوق ہے، حتیٰ کہ جس رب نے ایک کائنات بنائی ہے، زمین و آسمان بنایا ہے، ابراہیم اس رب نو تسلیم کرتا ہے جس نے ایک کائنات بنائی ہے۔ جدو آپ نے اپنی ایک قوم نو گل کی نا، ایک قوم جڑی سی نا وہ انہاں چیزاں دی پجاری سی، سورج دی پجاری، چند دی، ستارہ دی پوجا کرتی سی۔
آپ نے انہوں دے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ دی توحید دا پرچم بلند کیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبی دا غلامو جدو آپ آئے گھر دے وچ آپ رہندے پہنے کچھ عرصے تو بعد آپ دے والد گرامی حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال با کمال ہویا. اس تو بعد آپ دی تربیت آپ دی پرورش کرن والا آزر آپ دی پرورش کرن والا آپ دی تربیت کرن والا نہ کہ آپ دا حقیقی والد آزر آپ دی پرورش کرتا ہے. آزر بت تراش بھی ہے, بت فروش بھی ہے, بناتا بھی ہے, بیچتا بھی ہے. اس نے اللہ کے خلیل نو اپنا بھتیجا سمجھ کے ایک دن کہنے لگا بیٹا میں بیمار ہو گیا, کمزور ہو گیا, میری لتا جواب دے دیا جا رہی نے ہن اج کر تو جا اج بازار دے وچ بت فروخت کر کے آ. اس آزر نو نہیں پتا اے پیدا ہونے والا اللہ دا نبی ہے, اے تے کتا دا کھانا خراب کرنے واسطے آیا ہے. میرے نبی دے غلامو آزر نے دو بت تھمائے, اللہ دے خلیل نو کہنے لگا جا بازار فروخت کر کے آ. آپ نے جیب وچ پائی رسی نکلے باہر, ایک بت نو ادھروں بننا دوسرے نو ادھروں اج رسی دے نال گھسیٹ دیا آیا. آپ جا رہے ہیں تنار آپ آوازاں دینے لوگوں جھوٹے خدا جھوٹے بت لے لو. جدو لوگوں نے سنا دوڑ کے آ گئے اللہ کے خلیل نے کون کہنے لگے بچہ ایک ہی گل کرنا ہے, ساڈے خداواں دی بے ادبی کرنا ہے. وہ قوم دوڑی آ گئی آزر دے کول کہنے لگے آزر اپنے بھتیجے نو سمجھا, تیرے بھتیجے نے اج کتا دی تربیت کی تھی, اج تیرے اس بھتیجے نے کتا دا کھانا خراب کیتا, اس نے سانو قوم کے سامنے ذلیل تے رسوا کیتا. آزر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نو پوچھدا ہے پترا ایک ہی کیتا ہی. آپ نے فرمایا چاچا جی مینوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے. آپ نے فرمایا خلیل اللہ دا سر کٹ سکتا ہے, خلیل اللہ کسے بت کے سامنے جھک نہیں سکتا. آزر نے بڑا سمجھایا لیکن ہن اللہ دے خلیل دے سامنے کشتی چل سکتی ہے. وہ کہنے لگا کہ آ پترا چل میں تینوں اس بلند والا خدا دے کول لے چلنا جڑا کہ ساڈا رب ہے. ابراہیم خلیل اللہ نو لے آیا نمرود دے دربار دے وچ. جدوں پہنچے دیکھا نمرود اپنے تخت تے بیٹھا ہے, بڑا بدصورت, لعنت بھی برستی ہے, پھٹکار پہ رہی ہے چہرے تے. اللہ کے خلیل جدوں حاضر ہوئے آزر کہنے لگا کہ بیٹا اے ساڈا رب ہے, اس نو کر سجدہ. آپ نے فرمایا چاچا اے جڑا تخت تے بیٹھا ہے اے رب ہے. کچھ بندے سجدے پہ کرتے نے, کچھ اس دی تواضع خاطر پہ کرتے نے, پکھے جھلتے نے. آپ نے فرمایا چاچا اے جڑے سجدے کرتے پہن تے پکھے جھلتے پہن اے دی خدمت کرتے نے, اے کون نے؟ آزر کہنے لگا اے اس دی مخلوق ہے. اس وقت اللہ کے خلیل نے جڑی گل کی دلیل پیش فرمائی. اللہ کے خلیل نے فرمایا چاچا میری سمجھ میں یہ گل نہیں آتی. چاچا اے کیویں ہو سکتا ہے رب اتنا بدصورت ہوے, مخلوق بڑی حسین و جمیل ہوے. چاچا اے کیویں ہو سکتا ہے رب بدصورت ہوے, مخلوق سونی ہوے. چاچا اے ہرگز نہیں ہو سکتا. اے چاچا جی میں اس رب نو تسلیم کرنا جس نے اپنی مخلوق اتنی حسین بنائی ہے, انہاں نو بنانے والا خالق کتنا سونا ہوے گا. حضرت ابراہیم دی اس دلیل تو بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب تو سونا ہے. اللہ دی ذات سب تو سونا, کیونکہ جس رب نے یوسف علیہ السلام نے بنایا, جس رب نے حسن داؤد بنایا, جس رب نے انوار و بہشت انوار و بنائے حوران بہشت کا حسن بنایا, جس رب نے اپنے نبی کا حسن بنایا, جس کا محبوب اتنا بے مثال حسین و جمیل
ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا چاچا نہیں. آپ نے فرمایا کہ میں ہو سکتا ہے کہ مخلوق سونی ہوئے کہ خالق بعد صورت. حاضر نے دوسری گل کی تھی. حاضر کہنے لگا بیٹا چپ کر ہولی بولے سن لوے گا. جب اتنی گل کی نا آپ نے فرمایا چاچا کہہو جی گلا کرنا ہے. آپ نے فرمایا چاچا کہہو جی گلا کرنا ہے. آپ نے فرمایا اوے کیڑا رب ہے جڑا نیڑو سنتا ہے تے دوروں نہیں سنتا؟ آپ نے فرمایا چاچا میرا رب ہے جس کے بارے آتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور. آپ نے فرمایا چاچا میرا وہ رب ہے جڑا دلاں دے بھید بھی جانتا ہے. آپ نے فرمایا وہ کیڑا رب ہے جڑا نیڑو سندا ہوے تے دوروں نہ سندا ہوے؟ حاضر نے آپ کو پکڑا تے لے آیا باہر. حاضر کہنے لگا کہ جس بچے کے بارے سنتے سی نا یہ وہی بچہ میرے گھر آ چکا ہے. میرے نبی دے غلاموں آقا علیہ السلام دی امتیو پتہ چلتا ہے جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دا نبی ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی نو ہدایت دا رستہ خود عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے کلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود دے بھرے دربار دے وچ بھی آپ نے کلمہ توحید بلند کیتا. جدو آ گیا نا حاضر لے کے اس قوم دا دن آ گیا. قوم منا دی سی سال دے وچ ایک میلہ. اے یاد رکھو میلے جڑے نا میلے ٹھیڑے اسلام کے اندر میلے کا تصور نہیں ہے. اسلام کے اندر اللہ دے ولی کا عرس ہوتا ہے. کی بولو میلہ اسلام کے اندر یہ جتنے نا میلہ جی وہ میلہ شالا مار فلاں میلہ یہ میلے کی بنیاد رکھنے والا وہی نمرود سی. اسلام کے اندر اللہ دے ولی کے عرس کا تصور ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے ولی کا عرس جڑا کہ فضولیات تو پاک ہو گئے. وہ قوم ایک سال دے ایک دن منا دی سی. لوگ آئے اکٹھے ہو کے حضرت ابراہیم کو کہنے لگے کہ ابراہیم چل تو بھی ساڈا جشن ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا انی سکیم. آپ نے فرمایا نہیں مینوں تواڈے نال کوئی کام نہیں. جاؤ. فرمایا جاؤ تسی. یہ سکیم کا معنی ہے کہ تسی جاؤ مینوں بخار ہے تسی جاؤ. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے فرمایا اتنا تو میں بیزار ہاں. مطلب یہی ہے کہ اگر قوم بگڑ جائے نا تو نبی نو پھر بخار آتا ہی ہے. ساری ایک رگ بگڑ جائے تو جسم نو بخار آتا ہے تو قوم بگڑے تو پھر نبی نو بخار آتا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ میں تھوڑی تو بیزار لا کرنا ہے. جدو قوم گئی نا قوم ادھر اپنا کام کرن گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی نو جس کام کے واسطے مبعوث فرمایا سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی وہ نے اپنا کام شروع کر دیتا. اور قوم جدو جلدی جلدی پہنچی جناب والا اپنی اس تقریب دے وچ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے پکڑا کلہاڑا. آپ نے پکڑا کلہاڑا تے آپ آ گئے سیدھے شاہی بت خانے. قوم ساری ادھر. آپ نے دیکھا بڑے بڑے بت سجے ہوئے بڑے بڑے جناب والا قیمتی انہوں نے گلوں کے سونے کے ہار پائے ہوئے نے کناں کے لٹکائے ہوئے نے ہیرے جواہرات. اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیکھا نا یقین جانو اج دا کوئی بندہ ہوندا انہیں بتاں نوں نہیں چھڑنا سی تے انہیں ہیرے ہی پٹھنے سن. کیونکہ یہ بیچارے یقین جانو مسجد کی جتی بھی نہیں چھڑتے. کئی بیچارے جڑے باہر آتے تو پریشان ہوتے ہیں بعد کہتے ہیں یار جتی اتنے اتاری سی تو پتہ نہیں کہڑے پاسے اپنے آپ کو ہوتے. تو پھر وہ میرا بھائی بھی وہ کہتے جی ہوں پیروں ننگے جائیے تو شرم آتی ہے کیونکہ پیروں ننگا جا نہیں سکتا. بندے کی کمر کے دیکھو جی پیروں ننگا پھر رہا ہے پیروں ننگا شرم آتی ہے نا تو پھر سروں ننگا بھی شرم آنی چاہیے. میرے آقا اچھا پیروں کی حفاظت واسطے جتی پانے نا اے سر جڑا ہے نا اس نو ڈھکنا بھی ہے دماغ کی حفاظت ہے. جڑا کہ بندہ ہزار روپیہ پیسہ خرچ کرے تو جڑی پونجی نہیں ملتی. دماغ کی اگر حفاظت چاہتے ہو نا تو پھر سر نو ڈھک کے رکھا کرو. سر نو ڈھک کے رکھا گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بھی خوش ہون گے تو سارا رب بھی سارے تے خوش ہو گا. میرے نبی کے غلاموں
تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے پکڑا کلہاڑا تے آ کے آپ نے بتاں توڑنا شروع کر دیا. آپ نے سارے بت توڑ کے نہ کھانا خراب کر کے جڑا وڈا سی نا اس کے موڈے تے آپ نے کلہاڑا رکھ دیا. آپ باہر نکل آئے. اللہ دے خلیل نے بت توڑے نے, اللہ دے خلیل نے بت شکن نے, اللہ دے خلیل بھی بت شکن نے تے ساڈے نبی اللہ دے حبیب بھی بت شکن نے. آپ نے بھی بتاں نوں توڑا ہے لیکن فرق ہے, بت توڑن دے وچ فرق ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری مثال لکھی ہے, بڑی پیاری گل. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نا یعنی ہجرت تو پہلے کا واقعہ ہے, ادو مکہ المکرمہ فتح نہیں ہوا سی. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے خانہ کعبہ دے وچ, ادو نا خانہ کعبہ دے اندر بت سن. آپ فرماتے ہیں ادو ابو جہل بھی چلا, ابو جہل بھی آیا خانہ کعبے, سرکار بھی آئے. ہن ابو جہل آ گیا ہے اس نیت نال کہ میں بتاں نوں سجدہ کراں گا. سرکار بھی آئے, سرکار آ رہے ہیں کہ میں بیت اللہ کے سامنے سجدہ کراں گا. ابو جہل بے ایمان نو بیت اللہ نہیں نظر آ رہا, ابو جہل نو بت نظر آ رہے ہیں. لیکن اتنے بت ہون دے باوجود سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاں نوں نہیں دیکھ رہے بلکہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ نوں دیکھ رہے ہیں. مولانا روم فرما دیں کہ ابو جہل نے نا آندیاں ہی اپنی پیشانی رکھ دیتی بتاں دے سامنے. کہ جس وقت سارے نبی علیہ السلام تشریف لائے نا, آپ فرماتے ہیں بس حضور گزرے تے او بت جڑے ابو جہل جنہ دے سامنے ابو جہل سجدے کرتا سی, جدو حضور دا گزر ہویا انہاں بتاں نے حضور علیہ السلام نو سجدہ کرنا شروع کر دتا. او بت تھلے گرے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو بتاں نے سجدہ کرنا شروع کر دتا. تے علامہ اقبال نے جدو یہ منظر دیکھا نا تے علامہ اقبال نے اپنے عاشقانہ انداز دے وچ بھی بیان کیتا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جھوم کے گل کی تھی. آپ فرماتے ہیں تیرا آنا تھا اسنا میں حرم ٹوٹ گئے, تیرا آنا تھا اسنا میں حرم سارے نبی نے بھی, لیکن فرق ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو کلہاڑے کی ضرورت پیش آئی. سارے نبی علیہ السلام نے اشارہ کرتے سن بت ٹوٹ کے تھلے. جب ہویا نا شام دا وقت, قوم آئی دیکھا بتاں دا حشر نشر ہو چکا ہے. انہوں نے کہا اے کی ہویا, تو دو بابے آخر تے جا رہے سن. انہوں نے نا نمرود نو کہنے لگے اسی نا آج یہ گل سنی ہے ابراہیم جس نو کہندے نا وہ کہہ رہا سی کہ میں آج بتاں نو توڑ دینا ہے. قالوا سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. وہ کہنے لگے جن نے یہ گل کی انہوں نے ابراہیم کہتے ہیں. نمرود نے بھیجے اپنے بندے سپاہی, چلو لیاؤ ابراہیم. آپ کی عمر شریف جڑی ہے نا 5-7 سال ہے. آپ کا کوئی وکیل نہیں, آپ کے نال کوئی رشتہ دار نہیں, کوئی دوست احباب نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تشریف لائے. نمرود دے جج بیٹھے, سپریم کورٹ نمرود دی لگی ہوئی ہے. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سوال کیتا. کہنے لگے قرآن بیان کرتا ہے, کہنے لگے کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم اے کام تو کیتا ہے. قرآن گواہ ہے. انہوں نے یہ گل نہیں کی, وہ سپریم کورٹ کے ججاں نے انہوں نے یہ گل نہیں کی کہ ابراہیم اینا بتاں نوں تو توڑا ہے, انہاں نوں تو بنیا ہے, انہاں دا کھانا خراب تو کیتا ہے. انج نہیں انہوں نے کہا, بلکہ انہوں نے انج کیا, انہوں نے کہا کہ ابراہیم انت فعلت, اے ابراہیم اے کام تو کیتا ہے. یعنی توڑن دا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیتا. توڑن دا لفظ استعمال اس واسطے نہیں کیتا. تفاسیر دے وچ آندا ہے کہ اگر وہ کہندے نا کہ اے ابراہیم اے بتاں نوں تو توڑا
انہاں دے نزدیک اے توڑن دا لفظ بولنا کتاں دی بے ادبی سی، کتاں دی بے ادبی سی۔ انہاں دے نزدیک توڑن دا لفظ بولنا ایک بت دی بے حرمتی سی۔ انہاں نے توڑن کا لفظ نہیں بولا کہ ساڈے بت دی بے ادبی ہو جائے گی، وہ کہنے لگے کہ ابراہیم اے کم تو کیتا ہے۔ ایتھوں پتہ چلتا ہے کہ او جڑے کہ بت پرست سن، پکے مشرک سن، کافر سن، جنہاں دیاں جھوٹیاں بنائیاں ہوئیاں مورتیاں سن، او کافر تے مشرک ہو کے بھی اپنے جھوٹے خداواں دے متعلق توڑن کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اس واسطے کہ کدرے انہاں دی بے ادبی نہ ہو جاوے۔ پتہ چلتا ہے میرے نبی دے غلاموں، آقا علیہ السلام دے امتیوں، او جدوں بے ایمان ہو کے جھوٹیاں دے متعلق توڑن کا لفظ استعمال کرنا بے ادبی سمجھتے ہیں۔ انہاں بندہ دا کی حال ہے جڑے رب دے متعلق بھی بدگمانی دا شکار نے، نبیاں دے متعلق بھی بدگمانی دا شکار نے، صحابہ دے متعلق بھی بدگمانی دا شکار نے، اہل بیت دے متعلق بھی بدگمانی دا شکار نے، اللہ دے بندیاں دی بھی بے ادبی کرن تو باز نہیں آندے۔ پتہ چلتا ہے ایمان تے اسلام تے جناب والا دین اوتھے ہے جس جگہ تے ساڈا چیزاں دا ادب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ادب نہیں تے دین نہیں، اگر ادب نہیں کچھ بھی نہیں۔ اگر رب دی بے ادبی کرو گے کسی صورت وچ بھی پھر بھی دین سلامت نہیں رہے گا۔ اگر نبی دی بے ادبی ہوے گی دین پھر بھی نہیں رہے گا۔ صحابی اہل بیت اللہ دے ولی جس جگہ پہ بے ادبی کی بو آوے اوتھے دین نہیں رہے گا، جتھے ساریاں دے ادب دی خوشبو آوے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کوئی بندے نوں دین تے اسلام نظر آندا۔ میاں صاحب نے گل کیتی ہے نا کہ بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ہوئی، باج ادب دے منزل تے کدے نہ پہنچیا کوئی۔ وہ کہنے لگے کہ ابراہیم اے کم تو کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میں کم نہیں کیتا، بل فعلہ کبیرہم، آپ نے فرمایا بلکہ انہاں دے وڈے نے جس دے موڈے تے کلاڑا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں، بل فعلہ کبیرہم، بلکہ انہاں دے جڑا وڈا ہے نا یہ کام اس نے کیتا ہے۔ تے آپ نے فرمایا کہ ہاں، آپ نے فرمایا فاسألہم، پوچھو نا انہاں نوں، یعنی اگر یہ بولتے ہیں یہ ہے اللہ دے نبی دی شان۔ جڑے بندے کہتے ہیں جی نبی بھی ایک انسان ہوتا ہے ساڈے طرح ہوتا ہے، میں کہ اللہ دے بندے ہو تھانوں اسی سمجھائیے تو سمجھ پھر بھی نہیں آتی، لیکن یہ اللہ دے نبی دی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فاسألہم ان کانوا یعلمون، آپ نے فرمایا اے ججو سپریم کورٹ دیو، آپ نے فرمایا پوچھو اگر انہاں نوں یہ بولتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جدو آپ نے یہ دلیل دیتی نا پوچھو انہاں نوں جے اگر بولتے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے فراجعوا الی انفسہم فقالوا الی انفسہم، وہ اپنے نا نفساں دے وچ ڈوب گئے، سوچن لگ پے، کہندے یار گل تے انج ہے ٹھیک ہے، بولتے تے نہیں، وہ لاجواب ہو گئے جدو ہوئے نا لاجواب، کہنے لگے ابراہیم تینوں تے پتہ ہے یہ تے بولدے نہیں، یہ تے سمجھن دی صلاحیت نہیں رکھدے، اسی انہاں دے نال کس طریقے گل کریے۔ آپ نے فرمایا کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ اف لکم، آپ نے فرمایا تھوڑے تے افسوس، آپ نے فرمایا پھر انہاں دی کیوں پوجا کردے ہو، افلا تعقلون، عقل کوئی نہیں تانوں؟ فرمایا عقل کوئی نہیں، جڑے نہ بولدے نہ سنتے نہ سمجھتے، جڑے اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، فرمایا انہاں نوں پوچھدے ہو پھر عقل کوئی نہیں۔ جدو اللہ دے خلیل نے دیتی نا دلیل، آپ دی عمر شریف 5-6 سال ہے، اس وقت سارا دیا پیشانیاں جھک گئیاں، کہنے لگے گل تے اس بچے دی ٹھیک ہے لیکن ہن کریے کی، اقتدار بھی بندے نو ذلیل کر کے رکھ دیندا ہے۔ انہوں نے جدو ویکھیاں نا نمرود دیاں تنخواہاں، نمرود دے خزانے دیکھے، ہن جڑی تنخواہ ملتی سی انہوں نے انہاں بندہ نو کسے، انہاں ججاں نو کسے پاسے نہ چھڈا، جان بوجھ کے اکھاں بند کر کے فیصلہ غلط کیا۔ کہنے لگے کہ تینوں تو پتہ ہے یہ بولتے نہیں، یہ سمجھتے نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ بولتے نہیں، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، فرمایا کہ پھر انہاں دی پوجا کیوں کرتے ہو؟ عقل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا انتخاب خود کرتا ہے، اور مسئلہ سنو، اللہ تبارک
کسی مدرسے نہیں گئے سن. سمجھ آئی تو سبحان اللہ اونچی آواز نال. آپ کسی مدرسے نہیں گئے سن, آپ کسی استاد کے کول پڑھے نہیں سن, کسی کے سامنے گوڈے ٹیک کے آپ نے علم نہیں حاصل کیتا سی. آپ نے جیڑیاں گلاں نمرود دے بھرے دربار دے وچ کیتیاں, اللہ نے اس نوں ریکارڈ بنا کے قرآن پاک کے اندر آج تک رکھا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. میرے نبی تو غلاموں پتہ چلتا ہے نبی وہ نہیں ہوتا جڑا دنیا کے اندر آ کے سٹیپ پر سٹیپ کلاساں پڑھ کے نبی بنے. اور نبی نہیں ہوتا بلکہ نبی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھا دکھا کے دنیا کے اندر مبعوث کرواتا ہے. مرزا قادیانی بھائی محمد زاہد بے ایمان کہتا ہے کہ میں 3 باری کہتا ہے 3 دفعہ میں پٹواری دا امتحان دیتا ہے تو 3 باری فیل ہویا. لانتیا وہ کہڑا نبی ہوتا ہے جڑا 3 باری پٹواری دا امتحان نہ پاس کر سکے؟ وہ نبی ہوتا ہے؟ نبی وہ نہیں ہوتا جڑا کان پکڑے تے مار کھا کے پڑھے. نبی فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو پڑھتا ہے, اللہ نبی کو پڑھا کے بھیجتا ہے. نبی دنیا کے اندر آ کے کسی کو تعلیم حاصل نہیں کرتا. یہ اللہ کے سچے نبی کی نشانی. آپ نے حضور علیہ السلام کے غلاموں نمرود کے بھرے دربار دے وچ آپ نے کلمہ توحید بلند کیتا. آپ نے فرمایا کہ اے ساری تیریاں مورتیاں, آپ نے فرمایا بیکار میں اس رب نو مننا جس نے ساری کائنات نو بنایا. جدو بندہ ہوئے نا جھوٹا اندر کول دلیل نہ ہوئے ادو پھر بندہ لڑائی جھگڑے تے اترتا ہے. اس ٹائم نمرود جڑا بے ایمان یہ لڑائی جھگڑے تے اترا. قرآن نے اس کو بیان کیتا الم تر الی الذی حاج ابراہیم. اللہ نے فرمایا میرے حبیب تو دیکھا نہیں جدو نمرود بے ایمان میرے خلیل دے نال جھگڑا کر لیا سی. انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے تحت بفضل تعالی اگلی بار عرض کرا کہ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.